شراب کے متعلق کہ شراب کتنے دور میں حرام ہوئی، اس پر پچھلے ہفتے بات ہو رہی تھی جو ادھوری رہ گئی تھی۔ حال یہ تھا کہ چونکہ شراب حلال ہی تھی اس لیے ہر آدمی پیا کرتا تھا، اور صحابہ کرام کے درمیان جب دعوتیں ہوتی یا پارٹی وغیرہ تو اس کے بعد بھی شراب کا دور چلا کرتا تھا۔ اس طریقے سے شراب بالکل عام تھی۔ تو ایک موقع پر کچھ صالح طبیعتیں جو شراب کو ناپسند سمجھتی تھیں وہ شراب نہیں پیا کرتی تھیں۔ بہت سے صحابہ کرام تھے ویسے ہی شراب نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ شراب پئیں کہ نہ پئیں اور جوا کھیلیں کہ نہ کھیلیں، چونکہ یہ دونوں چیزیں سردار تھے مکہ کے بڑے بڑے لوگ وہ کھیلا کرتے تھے، اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ جتنا پیسہ جیتتے سب غریبوں پر خرچ کر دیا کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ جتلاتے کہ دیکھو ہم کتنے زیادہ سخی آدمی ہیں کہ ہم جوا کھیلتے ہیں اس لیے تاکہ غریبوں کی خدمت کریں۔ اس طریقے سے بھی لوگ جو حرام کام بھی آج کے دور میں کرتے ہیں، کچھ لوگ ڈکیتی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس لیے ڈکیتی کرتے ہیں کہ ہم پیسہ لے کے غریبوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو بھائی ایک کام آپ اچھا کر رہے ہیں لیکن ایک کام حرام کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ نے کہا نہیں کہ آپ کسی کے ہاں ڈکیتی کر کے غریبوں میں خرچ کیجیے۔ ارے آپ کمائیے، اس کا حلال حاصل کیجیے، امبانی بنیے۔ کس نے منع کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جا کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر کے شام جایا کرتے تھے تجارت کے لیے۔ تو تجارت کرنا تو ہمارے نبی کی سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، مکہ کوفہ کے بہت بڑے کپڑوں کے تاجر تھے۔ تو جتنے بھی آپ دیکھیں گے اہل اللہ اس میں سے اکثر جو ہے وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور اس مال سے غریبوں کی، فقراء کی، مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ بھائی ڈکیتی کر کے مدد کرنا یا چوری کر کے مدد کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ تو یہ مکہ والے کہتے تھے کہ بھائی ہم اس لیے جوا کھیلتے ہیں کہ ہم اس سے جو پیسہ ملتا ہے غریبوں میں خرچ کر دیتے ہیں، اور شراب پیتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد نشہ ہو جاتا ہے، پھر جوا کھیلتے تھے، اور جوا کھیلنے کے بعد جو پیسہ جیتتے وہ سارا کا سارا غریبوں میں خرچ کر دیا کرتے ہیں۔ تو شراب پینا فخر سمجھا جاتا تھا، ہم شراب پیتے ہیں، اور جوا کھیلنا فخر سمجھا جاتا تھا، ارے ہم جوا کھیلتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں فخر میں شمار ہوتی تھیں، اور بڑی بڑی پرانی شرابیں 800 سال 900 سال 1000 سال پرانی شرابیں ہوتی تھیں، اور جس کے ہاں جتنی پرانی شراب ہوتی تھی اتنا ہی وہ معزز سمجھا جاتا تھا کہ ہمارے یہاں 600 سال پرانی شراب ہے، تو کہے ہمارے یہاں 700 سال پرانی شراب ہے، تو بولے ہمارے یہاں 800 سال پرانی شراب ہے۔ تو اس لیے دوسروں کے درمیان ایک کیا ہوتا تھا، کمپٹیشن چلا کرتا تھا۔ تو ایک موقع پر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شراب اور جوا اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے نبی کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں۔ گناہ زیادہ ہے اور تھوڑی سی منفعت بھی ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑھا ہوا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی اگرچہ یہاں پر قطعیت کے ساتھ حرام نہیں کی گئی، لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں نے کہا جب گناہ زیادہ ہے تو ہم کیوں شراب پئیں، پینا چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی بھی کچھ لوگ پیا کرتے تھے کہ حرام تو بالکل نہیں ہوا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ایک موقع پر صحابہ کرام کے گھر جو ہے پارٹی چل رہی تھی، دعوت چل رہی تھی، اور اس کے بعد شراب بھی پیا گیا۔ شراب کے بعد جو ہے نماز کا وقت ہو گیا، اور جب نماز پڑھایا جن صاحب نے وہ نشے کی حالت میں تھے تو اس کے اندر ادھر کا ادھر ہو گیا، نماز کے اندر گڑبڑی پیدا ہو گئی، اب پریشان۔ چنانچہ جب یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب یہاں پر سختی سے منع کر دیا گیا کہ نماز کے وقت بالکل نہیں پینا ہے، تو اب اور بہت سے لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا کہ بھائی جب نماز کے وقت نہ پئیں تو غیر نماز میں بھی کیوں پئیں۔ لیکن ابھی بھی کچھ لوگ تو کہیں کہ بھائی اور اس کے علاوہ تو پی سکتے ہیں نا، اور پی رہے تھے۔
ہاں شادی بیاہ کے موقع پر، پارٹی وارٹی کے موقع پر ابھی چل ہی رہا تھا۔ اب تیسری مرتبہ میں جو حرمت آئی ہے وہ بالکل صاف، قرآن کا اعلان بالکل صاف شفاف اعلان آ گیا۔ چنانچہ 7ویں پارے میں یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بلا شبہ یہ شراب اور جوا اور بت اور پانسے جو ایک خاص قسم کے جوئے میں استعمال ہوتے تھے، یہ سب چیزیں گندی اور ناپاک ہیں اور شیطانی اعمال میں سے ہیں، لہذا ان سے کلی پرہیز کرو، بالکل اس سے بچو۔ فجتنبو بالکل حرام کر دیا گیا، بالکل اس سے بچو، پرہیز کرو، پھر تم امید کر سکتے ہو کہ فلاح یاب ہو جاؤ۔ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں پھانس کر تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے اور تم کو آپس میں لڑا دے اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم کو غافل کر دے، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے تم کو غافل کر دے۔ سو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حدیثوں میں آتا ہے کہ جو صحابہ کرام ایسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اعلان کے لیے بھیجا کہ بھائی پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ جب وہ اعلان کے لیے نکلے تو کہیں مجلسیں چل رہی تھیں، کہیں دعوتیں چل رہی تھیں، کہیں کوئی شراب پیے ہوئے تھا، منہ کے اندر شراب تھی، کوئی شراب کا پیالہ اٹھائے ہوئے تھا، ہاتھ کے اندر شراب تھی۔ ابھی اگلی جو حدیث آ رہی اس کے اندر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اعلان ہوا، جس کے ہاتھ میں شراب تھی اس نے پیالہ توڑ دیا، جس کے گھر میں شراب تھی اس نے مٹکا توڑ دیا، جس کے منہ میں شراب تھی اس نے اپنے منہ کے شراب کو حلق سے نیچے اتارنا گوارا نہ کیا، کیونکہ وہ پکے اور سچے اور کامل اور مکمل اسلام اور ایمان والے تھے۔ آج ہمارے سامنے ایک ایک گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، لیکن ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ صحابہ کے لیے لمبی چوڑی تقریر ہے نہیں، بس ایک جملہ اللہ کے نبی کا کافی ہو جایا کرتا تھا، اور اس کے بعد سے پوری زندگی شراب چھوڑ دیا، کبھی زندگی میں شراب نہ پیا۔ چنانچہ یہ جو حدیث آگے کی ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال كنت ساقی القوم في منزل ابی طلحة فنزل تحریم الخمر فامر منادیا فنادى فقال ابو طلحة اخرج فانظر ما هذا الصوت قال فخرجت فقلت هذا منادي ينادي على ان الخمر قد حرمت فقال لي اذهب فاهرقها قال فجرت في سكك المدينة قال وكانت خمرهم يومئذ الفضيح فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم قال فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے مربی اور سرپرست ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں مجلس قائم تھی اور شراب کا دور چل رہا تھا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں دعوت تھی اور لوگ صحابہ آئے ہوئے تھے اور شراب پی جا رہی تھی، شراب کا دور چل رہا تھا، اور فرماتے ہیں میں پلانے والے تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شراب نکال کر کے لوگوں کو دے رہا تھا، شراب پلا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا کہ شراب آج سے حرام کر دی گئی۔ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی بھیجا، اسی وقت ایک منادی کو حکم دیا، آواز لگانے والا، اعلان کرنے والا، اس کو حکم دیا کہ وہ اس کا اعلان مدینہ میں کر دے۔ چنانچہ اس نے معمول کے مطابق پکار کے اعلان کیا تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ انس باہر جا کر دیکھو کہ یہ کون آواز لگا رہا ہے، کیسی آواز ہے بھائی، کیسا اعلان ہو رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا اور واپس آ کر میں نے بتلایا کہ یہ منادی اعلان کر رہا ہے کہ شراب آج سے حرام ہو گئی، قد حرمت الخمر، شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور اس ساری شراب کو باہر لے جا کر کے بہا دو۔ جیسے شادی بیاہ ہوتی ہے تو اسپرائٹ وغیرہ آتا ہے اتنا سارا،
سب کو پلانے کے لیے، اور حکم آ گیا کہ شراب حرام ہے۔ تو یہ نہیں کہ جاؤ واپس کر دو پیسہ لے لیں گے، نہیں نہیں نہیں، جتنی شراب ہے سب کے سب بہا دو، حرام کر دی گئی۔ اب اس کو بیچ کر کے اس سے پیسہ لینا بھی جائز نہیں ہے، اس پیسے سے کچھ خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ جیسے شراب حرام، شراب کو بیچ کر کے اس کا جو پیسہ ملے وہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے مجھے یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مربی تھے، ان کے سرپرست تھے۔ ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس ساری شراب کو باہر لے جا کر بہا دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اور دوسرے گھروں سے بھی شراب بہائی گئی۔ ایسا ہی نہیں کہ صرف اس گھر سے، جتنے گھروں میں آواز گئی۔ تو اس رات کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس کے اندر شراب ہو اور اسے مٹکے کو توڑ کر کے بہا نہ دیا گیا ہو۔ دوسرے گھروں سے بھی شراب بہا دی گئی، جس کی وجہ سے شراب مدینہ کی گلیوں سے بہنے لگی۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو کتنی تیزی سے نالے وغیرہ بھر جاتے ہیں، اس کثرت سے شراب کو توڑ کر کے مٹکے کو بہایا گیا کہ اس پوری رات شراب ہی شراب پورے نالے کے اندر بہ رہی تھی، جس شراب کی وجہ سے لوگ فخر کیا کرتے تھے۔ 800 سال 900 سال بڑی کئی لاکھ درہم کی وہ ایک مٹکے کی شراب ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے کوئی چیز صحابہ کے نزدیک محبوب نہیں تھی، چاہے وہ شراب ہو، چاہے کباب ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو۔ یہ ہے اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں شراب مدینے کی گلیوں سے بہنے لگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن وہ شراب وہ تھی جو فضیخ بولی جاتی تھی۔ وہ شراب کا نام کیا تھا؟ بہت سی کئی کوالٹی کی شراب ہوا کرتی ہے، تو وہ جو شراب تھی اس کا نام فضیخ تھا۔ فضیخ ایک قسم کی شراب ہوتی ہے جو کچی پکی کھجوروں کو جو ہے چھوٹا چھوٹا کر کے کھجوروں کو اور اس کو بھگا کر کے پانی کے اندر اس سے بنائی جاتی ہے، اس کے اندر ایک مقررہ مدت کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پر وہ شراب دستیاب ہوتی تھی اور آسانی سے مل جایا کرتی تھی، اس کو فضیخ بولا جاتا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن وہ شراب وہ تھی جو فضیخ بولی جاتی ہے۔ پھر بعض لوگوں کی زبان پر یہ بات آئی کیا کہ بہت سے اللہ کے بندے ایسی حالت میں شہید ہوئے کہ شراب ان کے پیٹ میں تھی۔ کیوں؟ اس سے پہلے شراب حلال تھی، شراب کے بارے میں کوئی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو پہلے کیا ہوا کہ بھائی شراب حلال ہے تو شراب پیا اور جہاد میں گئے شہید ہو گئے۔ شراب پیٹ کے اندر تھی اور جہاد کے اندر گئے شہید ہو گئے۔ اسی حالت کے اندر کتنے صحابہ کرام ہیں جن کا انتقال ہو گیا۔ تو اب جب شراب حرام ہو گئی اور سب لوگوں نے اپنی اپنی شراب بہا دی، تو کچھ لوگوں کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا، ان صحابہ کرام کا کیا ہوگا کہ جو اسی حال میں دنیا سے چلے گئے کہ شراب ان کے پیٹ کے اندر تھی اور اسی حال میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو کیا وہ جہنم کے اندر نعوذ باللہ جائیں گے؟ جب یہ بات کچھ لوگوں کی زبان پر آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ آپ یہ دیکھ لیں، یہ صحابہ کرام کی حرمت اور صحابہ کرام کا تقدس اور صحابہ کرام کے تحفظ کی بات ہے۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں گے آپ کو نظر آئے گا، جب کہیں کسی صحابی کی حرمت کی بات آتی ہے، صحابہ کے تقدس کی بات آتی ہے، صحابہ کے تحفظ کی بات آتی ہے، تو اللہ رب العزت قرآن کریم کو آسمان سے نازل کرتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی، ایک سفر سے واپس ہو رہی تھیں، تو اس سفر کے اندر کیا ہوا کہ آپ پیچھے رہ گئیں، آپ سفر کے اندر پیچھے رہ گئیں، تو آپ جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھیں اور رو رہی تھیں کہ وہ ایک صحابی تھے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ پیچھے ہو کر کے آئیں کہ کسی کا کوئی سامان تو نہیں چھوٹ گیا ہے، کسی کا کوئی سامان گر تو نہیں گیا ہے یا کوئی رہ تو نہیں گیا ہے، تو وہ سب پیچھے دیکھتے ہوئے آیا کرتے تھے۔ تو وہ پیچھے سے دیکھتے آ رہے تھے تو دیکھا کہ کوئی وہاں بیٹھا ہے، تو گئے تو دیکھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، تو فوراً انہوں نے اپنا اونٹ پیش کیا کہ ارے بس اتنی بات ہو۔ لیکن منافقوں کو موقع مل گیا، جو منافقین ہوا کرتے ہیں یہ آستین کے سانپ ہوا کرتے ہیں، یہ اسلام کے سخت دشمن ہیں۔ جتنا نقصان منافقوں سے اسلام کو پہنچا ہے اتنا دشمنان اسلام سے نہیں پہنچا ہے۔
کیونکہ یہ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے تھے لیکن دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے تھے، اور یہ اس موقع کی تلاش میں ہوا کرتے تھے کہ ذرا سا موقع ملے کہ اسلام کو بدنام کر دیں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے خوب زیادہ شورا پھیلا دیا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر نعوذ باللہ تہمت لگا دی۔ اللہ رب العزت نے آسمان کی بلندیوں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاکی اور طہارت کا اعلان کیا ہے اور سورہ نور نازل فرمائی۔ آپ غور کریں، اسی طریقے سے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے سرداران قریش آئے ہوئے ہیں، ایسے آج کے دور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس بڑے بڑے ایم ایل اے اور سی ایم وغیرہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو سمجھا رہے ہیں اسلام کے بارے میں، سوچ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا یہ ہوا کہ بھائی یہ تو اپنے، ارے کبھی بھی آئیں گے مسئلہ پوچھ لیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے چوٹی کے سردار ہیں، اگر یہ مسلمان ہو گئے تو کیا ہوگا؟ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین مبارک پر تھوڑا سا کیا ہو گیا؟ تھوڑی سے آثار آ گئے، بس آپ نے کوئی ڈانٹا واٹا نہیں تھا، بس اللہ رب العزت کو اتنا بھی پسند نہیں۔ سوچ لیں، سورہ عبس نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، کیا فرمایا؟ عبس وتولی، چیں بجبی ہو گئے، رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ڈانٹ پلائی جا رہی، محبت اور شفقت والی۔ ایک ادنا سے صحابی، اگرچہ وہ نابینا صحابی ہیں، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ کسی بڑے سے بڑے ولی کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیشہ بھائیو اس بات کو ذہن کے اندر رکھو۔ ابھی ایک سوال ہم سے ایک صاحب نے کل کیا تھا، بڑا لمبا چوڑا سوال تھا، اس کو ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں کہ باطل فرقہ جب بھی وجود میں آئے گا تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ صحابہ کے اوپر حملے کرے گا۔ تو کوئی بھی صحابی ہو، ہمارے نزدیک سارے صحابہ عادل ہیں اور سب سے اللہ راضی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہر جمعے کو خطیب منبر سے پڑھتا ہے، آپ سب لوگ سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تجعلوہم غرضا من بعدی، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا۔ یہ کیوں کہا میرے نبی نے؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آگے چل کر کے کچھ گروہ پیدا ہوگا جو کسی کو اچھا کہے گا، کسی کو غلط کہے گا، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تم کون ہوتے ہو جج کرنے والے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، تم کون ہوتے ہو جج کرنے والے؟ یہ بھی حدیث ہے، تجھے کس نے جج بنا دیا؟ کس حدیث کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کسی صحابی سے غلطی ہو جائے تو تو جج بن کر کے یہ کہہ دینا کہ وہ جہنم میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ، جبکہ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر رہا ہے، اور تو نعوذ باللہ کہتا ہے جہنم کے اندر جائیں گے، یا تو ان کے اوپر لعن طعن کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی علامت گمراہ ہونے کی ہے۔ اور جتنے فرقے وجود کے اندر آتے ہیں، میں آپ کو ایک سمپل سا کرائیٹیریا اور پیٹرن دے رہا ہوں، آپ اس کے اوپر جانچ لیجئے گا۔ جتنے باطل فرقے ہیں آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں، آپ ان کے لٹریچرز کا مطالعہ کریں، بیسک فنڈامنٹلز کو پڑھیں تو آپ کو صحابہ کے اوپر تنقید نظر آئے گی، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا وہ کوئی ادنا سے ادنا درجے کے صحابی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ان کا جب درس ہوتا تھا تو لاکھوں کا مجمع ان کے درس کے اندر ہوا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، پوچھا گیا کہ عبداللہ ابن مبارک افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟
جواب ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کیا، جہاد کے دوران جو گرد اڑی اور گرد ان کے گھوڑے کے ناک کے اندر چلی گئی، اس گرد سے بھی افضل، اس گرد کے برابر بھی عبداللہ ابن مبارک نہیں۔ صحابی کے بارے میں بات کرتے ہو؟ نالائق! جتنے بھی ایسے فرقے ہیں، کوئی انجینئر نام کا پیدا ہوا ہے اور وہ صحابہ کے اوپر تنقیدیں کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے چلے جانے کے بعد ان کو نشانہ مت بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے اپنے دل کے اندر بغض اور کینہ رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے اپنے دل کے اندر کینہ رکھے۔ کسی سے غلطی ہوئی، کسی سے نہیں ہوئی، ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ کس نے تجھے جج بنایا؟ کس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ تو بعد میں آ کر کے جج کرنا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ کس حدیث کے اندر لکھا ہے؟ اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں، آج کل کے کچھ نوجوان جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں اور سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، تو اس کے اندر بہت سی اس طرح کی احادیث پیش کر دی جاتی ہیں کہ بظاہر اس کو پڑھ کر کے جو نوجوان ہوتا ہے وہ بھڑک جاتا ہے اور اس کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور نعوذ باللہ اپنی زبان سے صحابہ کے بارے میں لعن طعن کرنے لگتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بچنا ضروری ہے ایسے لوگوں سے۔ یہ لوگ آپ کے ایمان کے لٹیرے اور ایمان کے دشمن ہیں، ایمان کو آپ کے دل سے رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو تازہ ایک مثال دے دوں، حضرت مولانا سلمان حسینی صاحب جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر استاد حدیث تھے اور باقاعدہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بھی وہ ممبر تھے اور بڑی اونچی شخصیت تھے، اور ان کی تقاریر سے اور ان کی ذات سے پوری دنیا واقف ہے۔ لیکن آپ غور کریں، جب انہوں نے صحابہ کے اوپر تنقید کی ہے، جب صحابہ کو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا ہے اور ان کی رائے پتہ چلی ہے، تو ان کے جو ماموں تھے حضرت مولانا رابع حسنی ندوی صاحب جن کا بھی انتقال ہوا، انہوں نے ان کو مسلم پرسنل لا بورڈ سے برخاست کر دیا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تو صحابہ کو برا بھلا کہے اور میری جماعت کے اندر شامل رہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے ان کو برخاست کر دیا گیا، دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ان کو نکال دیا گیا۔ وہ کتنا بڑا عالم ہو، کتنی بڑی کتابوں کا مصنف ہو، اگر صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے تو ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ دشمن اسلام ہے، وہ دشمن رسول ہے۔ نہ کر توہین پیغمبر، نہ بند شاتم صحابہ کا، اسی سے کفر پھیلے گا، یہی ہیں کفر کے آلے۔ اس لیے دشمنان اسلام کی چال ہمیشہ صحابہ کو بدنام کرنے کی، صحابہ پر کیچڑ اچھالنے کی رہی ہے۔ اب مودودی صاحب آتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، صحابہ کے اوپر کیچڑیں اچھالتے ہیں۔ صحابہ کے درمیان کچھ اختلافات ہو گئے، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان وغیرہ ہے، ان کو لے کر کے وہ کیچڑیں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ رب العزت ان کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، مفتی آف دا ورلڈ ہیں۔ حضرت نے کتاب لکھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور تاریخی حقائق، جا کر کے پڑھ لیں۔ دلائل کی روشنی میں حضرت جو مودودی صاحب نے اعتراضات کیے تھے، ان کے اعتراضات کو زمیں بوس کر دیا ہے اس کے اندر۔ اور جتنے بھی لوگ اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں کہ جو صحابہ کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، صحابہ کے اوپر بہتان تراشیاں کرتے ہیں، اس لیے صاف اہل سنت والجماعت کا مسلک آج سن لیں اور سمجھ لیں اور پوری دنیا کو بتا دیں۔ ان کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مشاجرات صحابہ۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ نماز سب چلی جائے گی بھاڑ میں اگر صحابہ کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں۔ مشاجرات صحابہ، مشاجرات صحابہ کسے کہتے ہیں؟ کسی صحابی کا کسی صحابی سے کوئی اختلاف ہو گیا، کسی صحابی کے کسی صحابی سے کوئی جنگ ہوئی ہے، صحابہ کے آپسی جو مسائل اور اختلافات ہیں اس کو کہا جاتا ہے مشاجرات صحابہ۔ مشاجرات صحابہ کے اندر اہل سنت والجماعت، پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا، صرف میرا نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پر، اہل حق جو ہیں پوری دنیا کے اہل حق کا یہ اجماع ہے کہ اس کے بارے میں سکوت اختیار کرنا ہے، زبان پر لگام دینا، کف اللسان،
اس کے بارے میں زبان نہیں کھولنا ہے۔ زبان کھولو گے تو پھر کبھی کسی کو نیچا کرو گے، کسی کو اونچا کرو گے، جبکہ اس کی اجازت تمہیں کس نے دیا ہے؟ نہ اللہ نے دیا ہے، نہ رسول نے دیا ہے۔ اس وجہ سے بہت سے ایسے صحابہ کرام ہیں جو نہ حضرت علی کی جماعت میں شامل ہوئے، نہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت میں شامل ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے اندر سر فہرست ہیں، آپ دیکھیں کیا ان کی صحابیت کے اندر کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جبکہ وہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی نہ حضرت علی کی جماعت میں شامل ہیں، نہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت میں شامل ہیں۔ کیا حکم لگاؤ گے حضرت عبداللہ ابن عمر کے اوپر؟ نعوذ باللہ، کیا ان کے اوپر کفر کا حکم لگاؤ گے؟ بلند کرو اپنے سینے کو اور گولیاں مارو کفر کی حضرت عبداللہ ابن عمر کے اوپر، تاکہ تم بھی اسلام سے نکل جاؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے کف اللسان، صحابہ کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ زبان کو لگام دے لینا ہے، چاہے آپ سوشل میڈیا پر ہوں، چاہے آپ فیس بک پر ہوں، چاہے آپ واٹس ایپ کے اوپر ہوں، چاہے زبانی کوئی آپ سے ہم کلام ہو رہا ہو اور صحابہ کے بارے میں کبھی کمپیئر کر رہا ہو تو آپ اپنی زبان کو فوراً لگام دے لیں اور کبھی کسی صحابی کا کسی صحابی سے موازنہ نہ کریں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، کیونکہ اجتہاد کرنا یہ کیا ہے؟ اجتہاد کرنا۔ اگر انسان حق کو پہنچ جائے تو اس کو دو نیکیاں ملتی ہیں، ایک اجتہاد کرنے اور ایک حق تک پہنچنے کی۔ اور اگر کوئی اجتہاد کرے اور اس کے اندر غلطی بھی کر بیٹھے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے اجتہاد کرنے کی، اور غلطی کیا حق کو نہیں پہنچا اس لیے دوسری نیکی نہیں ملتی ہے۔ صحابہ کرام خواہشات نفسانی سے پاک اور صاف تھے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ صحابہ کرام کیا ہیں؟ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام سے جو بھی عمل ہوا ہے وہ خواہشات نفسانی کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ اجتہاد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اجتہاد کے بارے میں یہ کیا ہے؟ اجتہاد کے بارے میں یہ اصول ہے، اگر کوئی حقیقت کو پہنچتا ہے، حق کو پہنچتا ہے، تب تو اسے دو نیکیاں ملتی ہیں۔ کوئی حق کو نہیں پہنچتا ہے پھر بھی اسے ایک نیکی اللہ کے یہاں ملے گی۔ اس لیے ان کے بارے میں چاہے ان سے غلطی ہوئی ہو، چاہے ان سے غلطی نہ ہوئی ہو، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا یا کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرے، صحابہ کے بارے میں لعن طعن کرے، ورنہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، اور یہ معیار بھی ہے، کوئی فرقے کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا ہے کہ وہ حق ہے کہ باطل ہے، آپ کچھ نہ کریں، آپ سیدھے اس کی کتابیں پڑھیں، اس کے لٹریچر پڑھیں، آپ یہ دیکھیں اگر صحابہ کو کہیں کسی صحابی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے وہ فرقہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ یہ اصول قیامت تک کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے دیکھ لیں۔ کتنے بھی آئیں، کتنی حدیثیں پیش کریں، کتنا قرآن کی آیت پیش کریں، اگر کسی صحابی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، چاہے وہ ایک صحابی کو کہیں، چاہے 10 صحابی کو کہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی صحابہ کے بارے میں ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ یہ صحابہ جو ہیں وہ ایمان کے لیے آڑ ہیں، اگر صحابہ پر حملہ ہوگا تو ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ صحابہ کے ذریعے قرآن ہم تک آیا ہے، صحابہ کے ذریعے احادیث ہم تک آئی ہیں، صحابہ کے ذریعے دین ہم تک آیا ہے۔ اس لیے باطل کوشش کرتا ہے کہ اسی واسطے کو توڑ دو، اور جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارا قرآن پر حملہ کرنا آسان، حدیث پر حملہ کرنا آسان، ہم جو چاہیں گے من مانی بیٹھ کر کے تفسیریں کریں گے۔ یہ باطل یہ چاہتا ہے، اس لیے کبھی بھی اس باطل کو اس کے مشن میں کامیاب ہونے نہیں دینا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک روایت پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال كان عندنا خمر لیتیم، ہمارے پاس ایک یتیم کی شراب تھی۔ فلما نزلت المائدہ، جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، وقلت، اور میں نے کہا، انہ لیتیم، یہ یتیم کی ہے۔ فقال احرقوہ، آپ نے فرمایا کہ اسے بہا دو۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کو کسی غیر مسلم کو بیچ دیا جائے اور اس پیسے کو اپنے فائدے کے اندر استعمال کر لیا جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ شراب کا پیسہ ہے، وہ حرام ہے۔ شراب سے جیسے فائدہ اٹھانا حرام، ایسے شراب کو بیچ کر کے اس کے پیسے سے فائدہ اٹھانا حرام۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر،
ہر مسکر، ہر نشہ والی چیز جو ہے وہ شراب ہے، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، اور جس کا اس حال میں انتقال ہو جائے کہ وہ شراب پیتا ہو اور اس نے اس سے توبہ نہ کی ہو، تو وہ آخرت میں جنت کی شراب طہور سے محروم رہے گا۔ جنت کے اندر شراب طہور پلائی جائے گی، اور وہ ایسی شراب ہوگی کہ جس کے پینے کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرے گا۔ یہ تو پینے کے بعد گالیاں بکنے شروع کر دیتے ہیں، پینے کے بعد اپنی ماں بہن کو ایک کر دیتے ہیں۔ یہ شراب گندی چیز ہے، اور وہ شرابن طہورا، پاک صاف جو ہے وہ شراب جو جنت کے اندر ہوگی وہ اہل جنت کو ملے گی۔ لیکن جو دنیا میں شراب پیتا ہے اور اس سے توبہ نہ کرے اور مر جائے تو کل قیامت کے دن وہ شراب طہور سے کیا رہے گا؟ محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔